بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دیا عمران خان نے روشن کیا وہ پورا سورج بن کر امریکہ میں چمک رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 نومبر کے حالیہ الیکشن میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کر کے امریکہ کے صدر بن گئے۔ امریکہ میں ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو عبرتناک شکست دے دی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلی کرنے کے تمام آزمودہ طریقوں کے باوجود ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو دھول چٹا دی۔ اگر معنوی وسعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ کے حالیہ انتخابات در حقیقت یہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے باغیوں کے درمیان سخت ترین مقابلہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے مروجہ طریقے کے مطابق مین سٹریم میڈیا بھلے جو بھی ملک ہو، یہ مین سٹریم میڈیا ہمیشہ ہر ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی سیاسی رہنماؤں کی جانب کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اس بار تقریباً ہر ملک میں سوشل میڈیا نے مین سٹریم میڈیا کے خلاف بغاوت برپا کی ہوئی ہے۔ امریکی الیکشن 2024 سے پہلے پاکستان کے 8 فروری 2024 کے انتخابات اور بھارت کے حالیہ انتخابات بھی مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے مابین زبردست مقابلے کی بہترین مثالیں ہیں۔ پاکستان میں تو 8 فروری کے انتخابات میں تمام تر ریاستی مشینری، جس میں انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن، بلکہ پوری ریاست عمران خان کے خلاف صف آرا ہو گئی تھی، جبکہ صرف سوشل میڈیا عمران خان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ ان انتخابات میں سپریم کورٹ نے عمران خان کی جماعت تحریک انصاف سے ان کا انتخابی بلہ بھی چھین لیا۔ حکومت نے عمران خان کے سمیت تمام تر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا۔ عمران خان کے نامزد امیدواروں پر تاریخ کا بدترین جبر کیا گیا۔ نصف سے زیادہ عمران خان کے امیدواروں کو عدالتوں اور الیکشن کمیشن نے انتخابات سے قبل ہی نااہل کر دیا اور بچے کچے امیدواروں کو تحقیر آمیز انتخابی نشان جوتا، مرچ، بینگن، گاجر، مولی، گدھا، گاڑی جیسے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، لیکن صرف اور صرف سوشل میڈیا عمران خان کی حمایت میں کھڑا رہا اور فلک چشم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ تمام تر ریاستی جبر اور انتھی طاقت کو عام افراد کے سوشل میڈیا نے زبردست شکست دی اور عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت میں جیت گئے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بدترین غلاظت اور گندگی کے سوا کچھ دوسرا نہ تھا۔ اسی طرح بھارت میں گودی میڈیا نریندر مودی کے حق میں تھا اور مودی نے انتخابات سے قبل نعرہ لگایا تھا کہ اس بار 400 سے زیادہ نشستیں حاصل کریں گے۔ انتخابات سے قبل تمام تر سرویز میں ایسا ہوتا صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایسے میں 36 سالہ دھروو راتھی مودی کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کی طاقت سے کھڑا ہو گیا اور مودی بڑی مشکل سے سادہ اکثریت ہی حاصل کر سکا۔ بعین ہی امریکہ کے حالیہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ تمام تر طاقت کے ساتھ ٹرمپ کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی۔ جب یہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئی تو مین سٹریم میڈیا سمیت ریاست کے دیگر طاقتور ادارے بھی ٹرمپ کی مخالفت میں ڈٹ گئے، لیکن سوشل میڈیا ٹرمپ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا وہ واحد پلیٹ فارم ہے جسے نہ کسی طاقت اور نہ دولت سے جیتا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر دیگر ریاستی ادارے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہمیشہ سوشل میڈیا پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کو شیطان کی آنت کہا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں تو اسٹیبلشمنٹ کی انتھی طاقت نے کسی نہ کسی طرح سے اپنی عزت بچا لی، لیکن چونکہ امریکی قوم ہم سے کہیں زیادہ باشعور ہے، اس لیے وہاں اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے کھل کر کھیل نہیں سکی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرمپ نے انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور یوں جو دیا عمران خان نے روشن کیا وہ امریکہ میں پوری طرح سے سورج بن کر چمکنے لگا۔